نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین و سامعات، جس طرح بحیثیت مسلمان جس طرح اسلام میں عبادات کی اہمیت ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو اسلام میں ہمارے لیے یہ عبادات ہیں، جس طرح ان کی اہمیت ہے، تو بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ہماری روزمرہ کی زندگی کہ ہم کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کیا بات چیت کرتے ہیں، ہمارا خرید و فروخت کیسا ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی کیسی ہے، ہم کھانا کیسا کھاتے ہیں، ہم کمائی کیسی کر رہے ہیں، ہماری کمائی حلال ہے یا حرام ہے، تو ان سب چیزوں کا بھی ایک بہت گہرا تعلق ہے اسلام سے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم رزق حرام بھی کھاتے رہیں اور اللہ کی عبادت بھی کرتے رہیں۔ اگر ہمارے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا ہے تو ہم مسجد میں ساری زندگی مسجد میں اپنے سر کو سجدے میں رکھے رہیں اور ہم رزق حرام بھی کھاتے رہیں، تو ہماری ایسی عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جس طریقے سے مذہب اسلام میں عبادات کی اہمیت ہے، اتنی ہی اہمیت ہماری روزمرہ کی زندگی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے رزق کا تذکرہ قرآن پاک میں کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے پاک چیزوں کو کھاؤ۔ پاک چیزوں کو کھانے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے، اور پھر ارشاد فرماتا ہے پاک چیزوں کو کھاؤ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ محترم حضرات، ہمارے لیے رزق حلال کھانے کی کیا اہمیت ہے، رزق حرام سے بچنے کی ہمیں تلقین کی جا رہی ہے، پاک چیزیں کھانے کی ہمیں تلقین کی جا رہی ہے۔ قرآن کی آیت ہمارے لیے شاہد ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم رزق حلال کی تلاش میں رہو، رزق حلال کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ اور کماؤ۔ اگر تمہارے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا پہنچ گیا، حرام کا ایک لقمہ بھی تم نے کھایا، تو تمہاری ساری عبادتیں رائگاں ہو جائیں گی، تمہاری کوئی عبادت بھی بارگاہ پروردگار میں قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام تر حرام کاموں سے بچیں، حرام طریقے سے روزی کمانے سے بچیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں، کوشش نہیں بلکہ ہمارے لیے ضروری یہی ہے کہ ہم رزق حلال کی جستجو میں رہیں، رزق حرام سے بچنے کی حد درجے کوشش کریں۔ محترم حضرات، رزق حلال ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ رزق حرام میں جیسے سود کا کھانا، چوری کا کھانا، کسی کا مال غصب کر کے کھانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ حرام کے قبیل سے ہیں۔ محترم حضرات، سود کتنا بڑا حرام ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ قرآن میں سود کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے اپنے بندوں کو تلقین کرتے ہوئے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، کہ اے لوگو تم حلال چیزوں کی بیع کرو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ارشاد فرماتا ہے کہ سود تمہارے لیے حرام ہے۔ بتاؤ، سود کی حرمت جو ہے یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ سود کی بیماری اس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے کہ لوگ اس کو
ایک جائز طریقے سے سمجھ کر کے لوگوں سے سود لیتے ہیں اور کھاتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے میرا کہنا یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو تم نے مال حرام طریقے سے کمایا ہے، کل یہی مال تمہارے لیے بروز محشر میں تمہارے لیے عذاب کا سامان بن جائے گا، اور جو تم نے حرام طریقے سے مالوں کو کمایا ہے، جمع کیا ہے، یہی مال کل تمہارے لیے اسی مال کو تمہارے لیے سزا کا ہتھیار بنا کر کے اسی سے سزا دی جائے گی۔ اسی لیے اے لوگو، اگر تمہارے اندر یہ سود خوری کی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو آج ہی اس بیماری سے توبہ کرو، اس حرام کام سے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرو اور یہ عہد کرو، اے پروردگار عالم، اب تک ہم نے انجانے میں جو کیا، اے پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں ہم اپنی اس گناہ کی معافی چاہتے ہیں۔ اے لوگو، صدق دل سے بارگاہ مولا میں حاضر ہو جاؤ اور توبہ کرو۔ اللہ کی شان ان اللہ هو التواب الرحیم ہے، وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر تم اپنے سچے دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ حاضر ہو کر کے توبہ کرو گے، اللہ تمہاری توبہ ضرور قبول فرمائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس سود کی بیماری سے تم باز آ جاؤ۔ ورنہ اے لوگو، اگر تم نے حرام طریقے سے کمایا ہے تو حرام کی کمائی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ حرام کی کمائی سے نہ تو زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے، حرام کی کمائی کا ایک لقمہ اگر تمہارے پیٹ میں ہے تو تمہاری نمازیں نہیں قبول ہو سکتی، تمہاری عبادات رائگاں ہو جائیں گی۔ اسی لیے اے میرے ملت کے لوگوں، میرا آپ سے کہنا یہی ہے کہ اگر اب تک تمہارے اندر یہ بیماریاں تھیں کہ تم حرام طریقے سے کسی سے رشوت لے کر کے کھا رہے ہو، یا سود لے کر کے کھا رہے ہو، یا کسی کا مال غصب کر کے کھا رہے ہو، جھوٹ بول کر کے رزق کما رہے ہو، ان تمام چیزوں سے توبہ کر لو، ورنہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے رسی کو ڈھیلا کر رکھا ہے، چھوٹ دے رکھی ہے۔ اے لوگو، اب بھی باز آ جاؤ اور اپنے رب کے قہر و غضب سے ڈرو، اس کے قہر و غضب سے بچنے کی کوشش کرو اور اپنے گناہوں پر نادم و پشیماں ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرو، اور صدق دل سے توبہ کر کے یہ عہد کر لو کہ اے پروردگار عالم، آج کے بعد دوبارہ سے ایسا گناہ ہم نہیں کریں گے۔ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ اگر ہم نے اچھی نیت کے ساتھ، صدق دل سے کے ساتھ توبہ کر لی تو ضرور بضرور اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو بخش کر کے ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا۔